الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ بقرہ کی آیت 96 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یہ وہی فصل ہے جس میں یہود کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اس سے پہلے انبیاء علیہم السلام کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر چکے ہو، خدا کی شریعت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر چکے ہو۔ اس لیے اس وقت جب تم یہ کہتے ہو کہ ہم اپنی باتوں کو تو مانتے ہیں، اپنی کتابوں پر تو ایمان رکھتے ہیں، اپنے نبیوں کو تو مانتے ہیں، تو تم اندازہ نہیں کر سکتے کہ تمہاری تاریخ کی روشنی میں یہ بات کیسی مزے کا خیز ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید ان کے باطن کو بھی ان کے سامنے رکھ رہا ہے، یعنی یہ رویے اگر سامنے آئے ہیں، ظاہر میں یہ رویے ہیں، تو یہ اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتے جب تک باطن میں فساد نہ ہو۔ باطن کے اسی فساد کو اس بات سے نمایاں کیا تھا کہ اگر تم ایسا ہی ایمان رکھتے ہو اور تمہارا یہ خیال ہے کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے خاص ہے، تو پھر موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ اسی ذیل میں اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی ان کے لیے کتنی اہمیت اختیار کر چکی ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور انہیں تم سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ یعنی ایک چیز تو یہ ہے کہ آخرت کی تمنا ہو، آخرت کی آرزو ہو، خدا سے ملاقات کی آرزو لے کر آدمی دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہو، اسے معلوم ہو کہ میں نے خدا کو مانا ہے، اس کے پیغمبروں کو مانا ہے، اس کی ہدایت پر عمل کیا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کی مقدور بر صحیح کی ہے، تو اب اللہ سے ملاقات کے لیے مجھے اندر بیتابی ہونی چاہیے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ یہ تو انہی لوگوں میں ہو سکتی ہے کہ جو دنیا کے حریص نہ رہے ہوں، اور دنیا کے حریص وہی ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے آخرت نہ علم کے لحاظ سے ایک حقیقت بن سکی ہو، نہ عمل کے اعتبار سے حقیقت بن سکی ہو، اور انہیں تم سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ اور فرمایا کہ وہ من الذین اشرکوا، ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کو اپنا مذہب بنا لیا ہے۔ یعنی یہ تو توحید کو ماننے والے ہیں، اپنے بقول دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، ہماری ایک تاریخ ہے۔ جن کو یہ کہہ رہے ہیں یعنی بنی اسماعیل کہ یہ تو مشرک ہو چکے ہیں، ان سے بھی بڑھ کر، حد یہ ہے کہ ان سے بھی بڑھ کر، اس پر لکھا ہے یعنی مشرکین عرب جنہیں ایک لمبی مدت تک نبیوں کی رہنمائی سے محروم رہنے کے باعث یہود اپنے مقابلے میں نہایت حقیر سمجھتے تھے۔ یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب ہے، خدا کی دعوت ہے، خدا کا پیغام ہے، انبیاء علیہ السلام کی تاریخ ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ایک محبوب امت رہے ہیں، اس نے ہمارے ذریعے سے دنیا پر اتمام حجت کرنا چاہا ہے، پے در پے انبیاء کا سلسلہ ہمارے درمیان جاری رہا ہے۔ یہ لوگ بنی اسماعیل یہ تو 2000 سال سے اس صحرا میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں جانتے کتاب کیا ہے، کچھ نہیں جانتے نبوت کیا ہے، بس جو روایات ان کے ہاں موجود ہیں ان پر عمل پیرا ہیں، اس میں بھی 1000 قسم کی بدعتیں داخل ہو گئی ہیں، تو یہ ان کو نہایت حقیر سمجھتے تھے اس لحاظ سے۔ یعنی مشرکین عرب جنہیں ایک لمبی مدت تک نبیوں کی رہنمائی سے محروم رہنے کے باعث یہود اپنے مقابلے میں نہایت حقیر سمجھتے تھے۔ قرآن نے یہ واضح کیا ہے کہ دین و شریعت کی علمبرداری کے بلند بانگ دعووں کے باوجود وہ یعنی یہود اخلاقی طور پر ان مشرکین سے بھی گرے ہوئے، اور ایسا ہوتا ہے۔ یعنی خدا کو ماننے والی قوم، خدا کی کتابوں پر ایمان رکھنے والی قوم جب پستی میں گر جاتی ہے تو وہی صورت ہوتی ہے کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کو اپنا مذہب بنا لیا ہے، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال جیتا رہے، دنیا سے جانے کی کوئی تمنا نہیں رکھتے، جینے ہی کی تمنا رکھتے ہیں۔
ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال جیتا رہے. اور اب دیکھیے قرآن نے اس پر کیا تبصرہ کیا ہے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. درا حال ہے کہ اگر یہ عمر بھی اس کو مل جائے تو اس سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا. یعنی کیا ہوا؟ مؤخر کرا لیا تو خدا کی تقویم میں 1000 سال کیا چیز ہے. بالآخر گرفت ہوگی، بالآخر اس کے حضور میں جاؤ گے، اور اگر عذاب مقدر ہو چکا ہے تو لازماً اس کی زد میں آؤ گے. ارشاد فرمایا کہ واللہ بصیر بما یعملون. اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے. اب ظاہر ہے یہ جو فرمایا دیکھ رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ میں نے لکھا ہے یہاں اس دیکھنے کا لازم مراد ہے، یعنی جب دیکھ رہا ہے تو انہیں لازماً ان کے جرائم کی سزا بھی دے. اسی طرح کا جملہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم تمہارے سب کرتوت دیکھ رہے ہیں، تو اس کے اندر ایک وعید چھپی ہوتی ہے. وہی لازم ہے جو یہاں اس جملے سے اصلاً مقصود ہے. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. یعنی قرآن کی دشمنی پر تلے ہوئے ہیں. پیچھے بیان ہو گیا کہ ضد کیا ہے. ضد یہ ہے کہ یہ بنی اسماعیل پر کیوں اترا ہے. پیغمبر کو اپنا مقابل اور حریف سمجھ بیٹھے ہیں. ضد کیا ہے؟ یہ کہ وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں منتخب ہوئے ہیں. تو فرمایا کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ قرآن کی دشمنی میں اب جبریل کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے. ارشاد ہوا ان سے کہہ دو قل من کان عدوا لجبریل، جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں وہ در حقیقت اللہ کے دشمن ہیں. اس میں کوئی شبہ بھی نہیں. یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ کا فرستادہ آ گیا اور ہم نے اس سے دشمنی کی تو گویا اللہ ہی سے دشمنی کی. چنانچہ خدا کے پیغمبر سے دشمنی کی جائے تو اللہ سے دشمنی. اور جبریل بھی خدا کے پیغمبر ہے. فرشتوں میں سے بھی اللہ تعالیٰ اپنے لیے پیغامبر منتخب کرتا ہے تاکہ وہ اس کا پیغام لے کر انسانوں میں سے منتخب لوگوں تک پہنچائیں اور وہ منتخب لوگ پھر پوری انسانیت پر حجت تمام کریں. تو یہاں میں نے کچھ جملوں کے حصے کھولے ہیں اور ان پر لکھا ہے کہ یہ الفاظ اسلوب کا تقاضا ہے جو اس آیت میں جواب شرط کے لیے اختیار کیا گیا. قرآن مجید کے بعض خاص اسالیب ہیں کہ جو اب ہماری اردو میں اس طرح نہیں پائے جاتے، تو یہ ضروری ہے کہ ان کو کھول دیا جائے. جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں، اتنا جملہ مقدر ہے کہ وہ در حقیقت اللہ کے دشمن ہیں. اب دلیل دی ہے اس کی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے کہ اس نے تو اے پیغمبر اسے اللہ کے اذن ہی سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. یعنی جبریل اپنے پاس سے لے کر تو نہیں آ گئے. تو جبریل کو گالی دے رہے ہیں، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ یہ در حقیقت کس کے ساتھ کی برا معاملہ کر رہے ہیں. جبریل اس کو اپنے پاس سے لے کر نہیں آئے، اللہ ہی نے ان کو یہ امانت سپرد کی ہے کہ جا کر اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کر دو. اسے اللہ کے اذن ہی سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے. اور پھر ایک مرتبہ اس کا تعارف کرایا کہ کیا نازل کیا ہے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان پیشنگوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے طور پر جو ایمان والے ہیں. ہدم و بشرا للمؤمنین. یہ جو فرمایا تھا کہ اللہ کے اذن ہی سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، اس پر البیان کا نوٹ ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہود اس معاملے میں حماقت کی اس حد تک پہنچ گئے تھے کہ قرآن کی دشمنی میں انہوں نے جبریل علیہ السلام کو بھی محض اس لیے اپنا دشمن قرار دے دیا کہ انہوں نے یہ وحی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اتاری ہے، ان کے کسی آدمی پر کیوں نہیں اتاری. یعنی مطلب یہ ہے کہ جب ایک لمبے عرصے تک ان کا آنا ہمارے یہاں ہوتا تھا، ہمارے ہی اندر سے انبیاء کا انتخاب کیا جاتا تھا، تو جبریل نے بھی بے وفائی کی ہے. اللہ نے وحی دی تھی تو ہمارے ساتھ اتنا پرانا تعلق تھا، ہمارے ہی کسی آدمی پر اس کو نازل کرنا چاہیے تھا.
اس سے آگے حماقت اور بلادت کیا ہو سکتی ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ یہ جو وحی آئی ہے اور یہ جو کتاب تمہارے قلب پر نازل کی گئی ہے، یہ ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں ہے جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے طور پر جو ایمان والے ہیں۔ اس پر میں نے لکھا ہے قرآن کے بارے میں اس تفصیل سے مقصود یہود پر یہ واضح کرنا ہے کہ ان کی مخالفت صرف قرآن کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی کتاب کی مخالفت ہے، جس کی پیشینگوئیوں کے مطابق یہ نازل ہوا ہے۔ یہ جو فرمایا نا کہ کیا نازل ہوا ہے، وہ نازل ہوا ہے جس کے بارے میں خود تمہارے یہاں پیشینگوئیاں موجود ہیں، اور گویا وہ ان پیشینگوئیوں کی تصدیق کرتا ہوا نازل ہوا ہے۔ قرآن کے بارے میں اس تفصیل سے مقصود یہود پر یہ واضح کرنا ہے کہ ان کی مخالفت صرف قرآن کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ ان کی اپنی کتاب کی مخالفت ہے، جس کی پیشینگوئیوں کے مطابق یہ نازل ہوا ہے، اور محض ایک کتاب کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اس ہدایت اور بشارت کی مخالفت ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے۔ یعنی گویا یہ جو بات یہ کہہ رہے ہیں اس کی زد کہاں پڑ رہی ہے، ان کو سوچنا چاہیے۔ ہدم و بشریٰ للمؤمنین من کان عدوا للہ و ملائکتہ و رسلہ و جبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو اب یہ بتایا کہ یہ کان کھول کر سنیں، جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی وہ اپنے لیے پناہ نہ ڈھونڈے کہ اللہ تعالیٰ سے تو ہمارا تعلق ہے، بس یہ ذرا جبریل کے ساتھ معاملہ خراب ہو گیا۔ مایا اس طرح کی حماقتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ در حقیقت ان سب سے دشمنی ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ عام فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ جبریل اور میکائیل، یعنی یہ کہا تھا نا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل، عام فرشتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ جبریل اور میکائیل کا ذکر اسی طرح ہوا ہے جس طرح عام کے بعد خاص کا ذکر ہوتا ہے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے سب نبیوں پر اپنی نعمت اتاری، ان کو اپنی شریعت دی، ان کو اپنا پیغام دیا، موسیٰ علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم پر، تو یہ گویا عام کے بعد خاص کا ذکر ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں میں یہ دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں خصوصی حیثیت کے حامل ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ جو پیغمبر انسانوں کی طرف آئے ہیں وہ اگرچہ سینکڑوں کی تعداد میں، بلکہ اگر اس روایت کو مان لیجئے کہ 1,24,000 تو بڑی تعداد میں آئے ہیں، لیکن ان میں جن کو خصوصی حیثیت حاصل ہے وہی ہیں جن کا ذکر قرآن بھی جگہ جگہ کرتا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ تو ظاہر ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو خصوصی امتیاز حاصل ہوا۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو فرمایا تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے، اس پر البیان کا نوٹ ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ جبریل کی مخالفت تنہا جبریل کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتوں اور تمام رسولوں کی مخالفت ہے۔ یہ بات بھی قرآن نے جگہ جگہ واضح کی ہے کہ جب کوئی گروہ ایک پیغمبر کا انکار کرتا ہے تو وہ سب پیغمبروں کا انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک گروہ جبریل کے ساتھ دشمنی کا اظہار کر رہا ہے تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ پھر یہ سب فرشتوں، سب نبیوں اور آگے بڑھ کر خود ذات باری کے ساتھ دشمنی کا اظہار ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ جبریل کی مخالفت تنہا جبریل کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ اس کے تمام فرشتوں اور تمام رسولوں کی مخالفت ہے۔ پھر یہ بھی واضح ہوا کہ اللہ اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کی مخالفت ایک بدترین کفر ہے۔ یہ فرمایا نا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اور آگے یہ فرمایا کہ
تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ، اس کے فرشتوں اور اس کے پیغمبروں کی مخالفت ایک بدترین کفر ہے، اور اس مخالفت کا یہ نتیجہ بھی سامنے آ گیا کہ اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ گویا ان مختصر جملوں میں یہ ساری بات بیان ہو گئی۔ اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ جو لوگ اللہ کو اپنا دشمن بنا لیں ان سے زیادہ بدبخت کون ہو سکتا ہے۔ یعنی جب اتنی بات بیان کر دی تو پھر اس پر یہ تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی کہ یہ تو گویا آپ سے آپ ہو گیا۔ قرآن کے ایجاز بیان نے ان سب باتوں کو اس طرح سمیٹ دیا ہے کہ بات وہاں پہنچ بھی گئی ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا، یعنی اسی نتیجے تک پہنچ گئی ہے۔ جب کوئی سلیم الطبع انسان اس کو پڑھے گا تو یہ خود جان لے گا کہ ان کی کس بدبختی کا ماتم ہو رہا ہے۔ قرآن کے ایجاز بیان نے ان سب باتوں کو اس طرح سمیٹ دیا ہے کہ بات وہاں پہنچ بھی گئی ہے جہاں اسے پہنچنا چاہیے تھا، اور مخاطبین کے لیے اس سے انکار کی کوئی گنجائش بھی پیدا نہیں۔ اس طریقے سے بات کی گئی ہے، یہ اس کی بلاغت کو واضح کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ ارشاد ہوا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، ہم نے تمہارے اوپر نہایت واضح دلیلیں اتار دی ہیں، یعنی اس قرآن کی صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اے پیغمبر، اس قرآن کی صورت میں ہم نے تم پر نہایت واضح دلیلیں اتار دی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انہیں صرف اس طرح کے نافرمانی نہیں مانتے، یعنی اتنی واضح ہے کہ اگر کچھ لوگ ان کے مقابل میں کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ ایسے نافرمان اور ایسے سرکشی ہو سکتے ہیں، ورنہ بات اس درجے واضح ہو جانے کے بعد کوئی سلیم الطبع انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا یہی ہوتا رہے گا کہ یہ جب کوئی عہد باندھیں گے ان میں سے ایک گروہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا؟ پوری کی پوری جماعت منتخب کی گئی ہے، اس لیے ان میں سے اگر ایک گروہ بھی ایسی غلطی کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر دوسرے سب لوگوں کا فرض یہ ہے، اور یہی قانون ان کے بارے میں تورات میں بیان ہوا ہے، کہ ان کی تادیب کرے، ان کو اس سے باز کرائے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر پوری قوم مجرم قرار پائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب اور آخری پیغمبر کے بارے میں جو عہد یہود سے لیا تھا، اس سے ان کے گریز و فرار کا ذکر کرنے کے بعد یہ بانداز تعجب و اظہار حسرت فرمایا ہے کہ کیا ان کی یہی روش ہمیشہ باقی رہے گی؟ یعنی کیا ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ یہ جو اس کے اندر ایک حسرت کا مضمون ہے، استجاب کا مضمون ہے، اس کو سامنے رکھیے اور پھر اس جملے کو پڑھیے، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا یہی ہوتا رہے گا کہ یہ جب کوئی عہد باندھیں گے ان میں سے ایک گروہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا؟ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ حق یہ ہے کہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یعنی صرف اتنی بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے، یعنی اصل ایمان، حقیقی ایمان وہ ختم ہو چکا ہے۔ کہنے کو تو اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتے ہیں، لیکن اندر اتر کر دیکھیے تو یہ جو ظاہر میں رویے سامنے آ رہے ہیں، یہ جس باطن پر دلالت کرتے ہیں وہ باطن یہ ہے کہ یہ حقیقت میں ایمان سے محروم ہو چکے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور اب بھی یہی ہوا ہے، یعنی پہلے فرمایا تھا نا کہ کیا یہی ہوتا رہے گا، اب گویا اس کو مطابق حال کر دیا، اب بھی یہی ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آ گیا، جاہم من عند اللہ، اللہ کے پاس سے ان کے پاس آ گیا، مصدق لما معہم، ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو پھر کیا ہوا؟
نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا کأنہم لا یعلمون، گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ یعنی یہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، الذین اوتوا الکتاب، جب اس پیغمبر کی دعوت ان تک پہنچی اور حق ان کے پاس آ گیا اور ان پیشینیوں کے مطابق آیا جو ان کے ہاں موجود ہے، تو یہ جنہیں کتاب دی گئی، یہ جو الفاظ ہیں کہ اور یہ جنہیں کتاب دی گئی، یعنی ہونا تو چاہیے تھا کہ اس کتاب کی روشنی میں اس کتاب کا بھی استقبال کرتے، لیکن یہ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ نبی آخر الزماں کے بارے میں خود اپنی ہی کتاب کی پیشین گوئیوں کو اس طرح نظر انداز کر دیا گویا ان سے واقف ہی نہیں، اس سے آگے کوئی سرکشی نہیں ہو سکتی۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا غضب ہم دیکھتے ہیں ان کے لیے اور ان کو جہنم کی وعید قرآن سناتا ہے، تو یہ ایسے نہیں ہے کہ بس کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، قدم پھسل گیا تو اللہ تعالیٰ اس غضب ناکی کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں۔ یہ جرم ہے جس کو سمجھ لیجئے، جانتے بوجھتے، حقیقت پوری طرح واضح ہے، سرکشی کے ساتھ محض اس ضد میں کہ یہ دعوت بنی اسماعیل کیوں لے کر اٹھے ہیں اور یہ فضیلت ان کو کیوں حاصل ہوئی ہے، یہ اس مقام تک پہنچ گئے، گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ اور پھر کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ کس لیے؟ رسول اللہ کو ضرر پہنچانے کے لیے، یعنی بجائے اس کے، یہ پچھلے مضمون کے ساتھ مربوط کر لیجئے، اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان کے پاس آیا ہے تو ظاہر ہے کہ پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے یہ پھر ادھر گئے۔ یہ میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب آ رہے تھے تو اسی موقع پر معوذتین اتری۔ معوذتین میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ اب حملے کی نوعیت تبدیل ہونے والی ہے۔ قرآن مجید کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی زبان پر ایک ایسی دعا جاری کر دی جائے جو مستقبل کے احوال بتا دے۔ اس طرح کی دعاؤں میں سے ایک دعا وہ ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں نقل ہوئی ہے، جس میں یہ کہا ہے نا کہ اے پیغمبر آپ دعا کریں کہ وجلنی من لدنک سلطانا نصیرا، میرے لیے اپنے ہاں سے ایک سلطان نصیر کی مدد فراہم کر۔ تو وہ سلطان نصیر کی جو دعا ہے وہ در حقیقت اپنے اندر یہ پیشین گوئی رکھتی ہے کہ اب اقتدار کی مدد حاصل ہونے والی ہے۔ تو معوذتین میں بھی گویا یہ بتا دیا گیا تھا کہ اب حملے کی نوعیت تبدیل ہونے والی ہے۔ یہود کے ہاں سفلی علوم پر بہت اعتماد تھا، اس کے ماہرین بھی پائے جاتے تھے، اور یہ بالعموم بڑے مقاصد کے لیے ان کی طرف رجوع بھی کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب آئے اور یہ صورتحال درپیش ہو گئی، یعنی ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، ہم تاریخ میں خدا کی طرف سے راندہ درگاہ ہو گئے، وہ ذمہ داری جو ہم کو دی گئی تھی اور جو ایک بڑا شرف تھا، بڑا اعزاز تھا، وہ اب ہمارے پاس نہیں رہی۔ خدا نے بنی اسماعیل کا انتخاب کر لیا ہے، تو ہر طرح کی دشمنی پر آمادہ، اس میں سب سے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو ہدف بنایا گیا۔ یہ ہمیشہ سے سامنے رکھنا چاہیے کہ جس وقت دشمنی پر کوئی شخص اتر آتا ہے تو وہ اپنی بات کو کبھی یہاں تک محدود نہیں رکھتا کہ یہ مجھے علمی اختلاف ہے، میں اس کو بیان کر رہا ہوں، اس کے دلائل یہ ہے۔ یہ اسی وقت تک ہوتا ہے کہ جب باطن میں کوئی دشمنی نہیں ہوتی، جب معاملہ خالص علمی اور سمجھنے سمجھانے کا ہوتا ہے تو آدمی کا رویہ بتا دیتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی لوگوں کے اعتراضات نقل ہوئے ہیں، اور ان اعتراضات کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہو جاتا ہے کہ کون ہے جو اعتراض کر رہا ہے اور وہ کس جگہ پر کھڑا ہے۔
تو ان کا معاملہ یہ کہ یہ دشمنی پر اترے ہوئے تھے، اور جب دشمنی پر اترے ہوئے تھے تو پھر ہر طرح کی سازش کرنے کے لیے تیار تھے۔ تضحیک کا موقع ہے تو لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو ختم کرنے کے لیے اس کے اسالیب اختیار کیے جائیں، پھپتی کسنی ہے تو اس کا ہدف بنا لیا جائے، الزام، اتہام، اس طرح کی جو چیز بھی، یعنی جو اینٹ پتھر میسر آئے وہ اٹھا کر مار دیا جائے۔ پھر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے درپے ہوئے، اور اس میں مادی ذرائع بھی اختیار کیے اور یہ ذرائع بھی اختیار کیے جن کو ہمارے ہاں کی تعبیر کے مطابق روحانی ذرائع کہا جا سکتا ہے۔ یعنی چونکہ ان کے ہاں تعویذ گنڈوں کا بہت زور تھا، تو اس مقصد کے لیے بھی اپنے سیانوں کے پاس گئے کہ اب کسی طرح ہمارے لیے کوئی ایسا بندوبست کرو کہ ان سے نجات ہو جائے۔ یہ قرآن مجید نے اس کا حوالہ دیا ہے۔ تو فرمایا اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے، یعنی جب پیغمبر ان کے پاس آ گیا، ان پیشین گوئیوں کا مصداق بن کر آ گیا جو ان کے ہاں موجود تھیں، اور ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پس پش ڈالا، اور اس طرح پس پش ڈالا کہ گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے، یہ گویا کلام کے اندر سے پھوٹ رہی ہے بات، اس کو بیان کر دیا میں نے، اس چیز کے پیچھے لگ گئے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ یہاں دو نوٹ ہیں البیان کے، وہ سن لیجئے۔ ایک تو یہ جو فرمایا کہ پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے، اس پر میں نے لکھا ہے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے، پیغمبر آ گئے ہیں تو پیغمبر کو ماننا تھا، پیغمبر کو سننا تھا، پیغمبر کی اطاعت کرنی تھی، پیغمبر کی تصدیق کرنی تھی، پیغمبر کا ساتھ دینا تھا۔ یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے اور ان کی پیروی کرنے کے بجائے ان کو ضرر پہنچانے کے درپے ہوئے، اور اس کے لیے اپنے ان عاملوں کے پیچھے لگے جو ان کے ہاں سفلی اور روحانی علوم کی دکانیں لگائے بیٹھے۔ قرآن مجید کی سورہ فلق کے الفاظ من شر النفاثات فی العقد میں اللہ تعالیٰ نے یہود کے انہی اشرار سے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر اپنے پروردگار کی پناہ چاہنے کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ میں نے اشارہ کر دیا کہ سورہ فلق میں جو یہ آیا ہے نا کہ من شر النفاثات فی العقد، تو یہ در حقیقت یہی واقعہ ہے، یہی حادثہ ہے جو ہونے والا تھا۔ یہاں قرآن نے واقعے کو بیان کیا ہے، وہاں اس کے شر سے بچنے کے لیے دعا سکھائی ہے۔ تو واقعہ یہ ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرر پہنچانے کے لیے انہوں نے اپنے سفلی اور روحانی علوم کے ماہرین کی طرف رجوع کیا۔ یہ قرآن نے اس پر تبصرہ کیا ہے۔ دوسری چیز، یہ جو الفاظ ہیں کہ سلیمان کی بادشاہی کے نام پر تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، اس میں کچھ تالیف کے مسائل ہیں، اس وجہ سے یہ نوٹ بہت اچھی طرح سن لیجئے، خاص طور پر جن لوگوں کو عربیت کا ذوق ہے۔ اصل میں علی ملک سلیمان کے الفاظ آئے، ان میں تضمین کا اسلوب ہے، یعنی گویا یوں ہے کہ مفترین علی ملک سلیمان، یعنی سلیمان کی بادشاہی کے نام پر افطرا کرتے ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح آج کے لوگ سفلی علوم کے لیے سلیمان علیہ السلام کا حوالہ دیتے ہیں، اسی طرح یہود بھی اپنے اس نوعیت کے مزخرفات کو انہی سے منسوب کرتے تھے۔ یعنی اس طرح کی جو ملمہ کی ہوئی باتیں اور خاص طرح کے یہ فنون و علوم اور تعویذ گنڈے، یہ سب ان کے ہاں سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے منسوب کیے جاتے تھے۔ اس کی وجہ غالباً یہ ہوئی کہ شیاطین جن سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تھے، یہ بات قرآن میں دوسری جگہ بیان ہو گئی ہے۔ اس طرح کے علوم چونکہ زیادہ تر جنات کے تصرفات سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے تقدس کا رنگ دینے کے لیے لوگوں نے انہیں جناب سے منسوب کر دیا، یعنی یہ ایسے ہوا، ورنہ ظاہر ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو اس طرح کی چیزوں سے کیا تعلق ہو سکتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کبھی ان چیزوں سے اشتغال نہیں اختیار فرماتے۔ قرآن مجید نے یہاں یہ بھی بتا دیا کہ یہ اس وقت کیا کر رہے ہیں، یعنی پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے علوم کے ماہرین کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ ان کے ہاں سیدنا سلیمان پر افطرا کر کے ان علوم کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے، اور یہ بھی آگے چل کے بتا دیا
کہ ان علوم کا ماخذ اور منبع کیا ہے، وہ سلیمان نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا۔ تو فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سلیمان، اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں اتنی بات مقدر ہے کہ یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، چنانچہ اسی پر عطف کر کے فرمایا ہے وَمَا كَفَرَ سلیمان، درا حالے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے علوم سے اشتغال تو اپنے نتیجے کے لحاظ سے کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ سلیمان اس طرح کا ارتکاب کیسے کر سکتے تھے، یہ اس کی نفی کی ہے۔ وَمَا كَفَرَ سلیمان، درا حالے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ کچھ شیاطین، اور یہاں ظاہر بات ہے کہ شیاطین سے مراد شیاطین انس ہیں، یعنی انسانوں میں سے جنہوں نے خدا سے سرکشی اختیار کر کے ان علوم کو اپنے اشتغال و انہماک کا موضوع بنایا، ان پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے۔ اس میں جو جملوں کی تالیف ہے اس کے اوپر ایک نوٹ ہے۔ اصل میں وما کفر سلیمان سے لے کر یعلمون الناس سحر تک یہ پوری بات ایک جملہ معترضہ ہے، جو سلسلہ کلام کے بیچ میں حضرت سلیمان کو یہود کے لگائے ہوئے الزامات سے بری قرار دینے کے لیے اس طرح آ گیا ہے، گویا متکلم کو ان علوم سفلیہ کی نسبت ان سے اتنی ناگوار ہے کہ اس نے اس کی تردید کے معاملے میں بات کے پورا ہو لینے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ یعنی اصل میں بات یوں تھی کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، اصل میں جملہ یہ تھا، لیکن جملے کو وہیں کاٹا اور سلیمان کا ذکر آیا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، تو فوراً تردید کی۔ اس پر یہ وضاحت کی ہے میں نے کہ یہ ایک معترضہ جملہ ہے جو سلسلہ کلام کے بیچ میں آ گیا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ سیدنا سلیمان کی طرف جو نسبت کی جا رہی ہے اس سے ان کو بری قرار دیا جائے، یعنی گویا متکلم کو ان علوم سفلیہ کی نسبت ان سے اتنی ناگوار ہے کہ اس نے اس کی تردید کے معاملے میں بات کے پورا ہو لینے کا انتظار بھی نہیں کیا۔ پھر یہ تردید بھی اگر غور کیجئے تو ایسے اسلوب میں کی گئی ہے کہ سحر و ساحری کا کفر ہونا اس سے ایک ثابت شدہ حقیقت کے طور پر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ یعنی جب یہ فرمایا کہ وما کفر سلیمان، یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درا حالے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، تو گویا آپ یہ بات نکلی کہ یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یا جن علوم سے اشتغال ہے ان کو، یہ سحر و ساحری تو سری کفر ہے، یہ خدا کا انکار ہے، خدا کے مقابلے میں سرکشی ہے، یہ ان علوم سے متعلق ہے کہ جن علوم کو شیاطین نے ایجاد کیا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تبصرہ بھی کر دیا اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کی برات بھی ظاہر کر دی۔ یعلمون الناس السحر، تو یہ گویا یہاں تک پورا کا پورا جملہ معترضہ تھا۔ اس کے بعد پھر آگے قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ صرف یہی نہیں کہ ان کے ہاں یہ سحر و ساحری تھی، اس کے ساتھ ایک اور علم بھی تھا جس کو آپ آج کل کی اصطلاح میں یا ہمارے ہاں رائج اصطلاح میں روحانی علم کہہ سکتے ہیں، اس کے ماہرین کی طرف بھی انہوں نے رجوع کیا۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، یعنی انہوں نے پیروی کی اس علم کی جو سحر و ساحری کی صورت میں شیاطین سلیمان علیہ السلام کے نام پر ان پر افترا کرتے ہوئے پڑھتے پڑھاتے تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی۔ یہ کیا چیز تھی اور اس کے پیچھے یہ لگے تو انہوں نے کس جرم کا ارتکاب کیا، اس پر آگے تبصرہ ہوگا۔ اس وقت اب ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے، اس لیے کہ ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ ارشاد فرمایا اور انہیں تم سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، اور حد یہ ہے کہ ان لوگوں سے بھی بڑھ کر جنہوں نے شرک کو اپنا مذہب بنایا ہے،
ان میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش وہ 1000 سال جیتا رہے، درا حال ہے کہ اگر یہ عمر بھی اس کو مل جائے تو اس سے وہ اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکے گا، اور اس میں شبہ نہیں کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن کی دشمنی میں اب یہ جبریل کے بھی دشمن ہو گئے ہیں۔ ان سے کہہ دو جو لوگ جبریل کے دشمن ہیں وہ در حقیقت اللہ کے دشمن ہیں، اس لیے کہ اس نے تو اے پیغمبر اسے اللہ کے اذن ہی سے تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، ان پیشین گوئیوں کی تصدیق میں جو اس سے پہلے موجود ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت کے طور پر جو ایمان والے ہیں۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہیں تو اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اس قرآن کی صورت میں اے پیغمبر ہم نے تم پر نہایت واضح دلیلیں اتار دی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ انہیں صرف اس طرح کے نافرمان ہی نہیں مانتے۔ کیا یہی ہوتا رہے گا کہ یہ جب کوئی عہد باندھیں گے ان میں سے ایک گروہ اسے اٹھا کر پھینک دے گا؟ بلکہ حق یہ ہے کہ ان میں اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور اب بھی یہی ہوا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر ان پیشین گوئیوں کے مطابق ان کے پاس آ گیا ہے جو ان کے ہاں موجود ہیں، تو یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اس کتاب کو اس طرح اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا گویا وہ اسے جانتے ہی نہیں، اور پیغمبر کو ضرر پہنچانے کے لیے اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان کی بادشاہی کے نام پر شیاطین پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ اسے سلیمان کی طرف منسوب کرتے ہیں، درا حال ہے کہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتاری گئی تھی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر